الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مطلق اور مقید تکبیرات کے فضائل، وقت اور تکبیرات کے الفاظ۔ سوال کیا گیا ہے مطلق اور مقید تکبیرات کیا ہیں اور یہ کس وقت شروع کی جاتی ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، تکبیرات کی فضیلت۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے، اور کسی بھی چیز کی قسم اٹھانا اس کی اہمیت اور اس کے عظیم فوائد کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 1 اور 2۔ ان 10 راتوں کے بارے میں ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ متعدد علماء سلف کا کہنا ہے کہ اس سے عاشرہ ذوالحجہ مراد ہے، اور ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی تفسیر صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 413۔ اور ان ایام میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی نیک عمل کسی دن میں اللہ رب العزت کو اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں جو شخص اپنے مال جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لایا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 969، اور یہ الفاظ ترمذی حدیث نمبر 757 کے ہیں، اور البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترمذی حدیث نمبر 605 میں صحیح کہا ہے۔ اور ان ایام کے دوران عمل صالح میں تکبیرات اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی ان دلائل کی روح سے شامل ہے۔ نمبر 1، فرمان باری تعالیٰ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کریں اور مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ یہاں ایام معلومات سے مراد عاشرہ ذوالحجہ یعنی ماہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ نمبر 2، فرمان الہی ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203۔ اور ایام معدودات سے مراد یہاں ایام تشریق ہیں۔ نمبر 3، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے ایام تشریق کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں۔ مسلم حدیث نمبر 1141۔ دوم، تکبیرات کے الفاظ۔ علماء کرام کے ان تکبیرات کے بارے میں متعدد اقوال ہیں۔ نمبر 1، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 2، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمبر 3، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کوئی بھی الفاظ تکبیرات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تکبیرات کے معین الفاظ منقول نہیں ہیں۔ سوم، تکبیرات کا وقت۔ تکبیرات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مطلق تکبیرات، یعنی جن کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر وقت صبح و شام نمازوں سے پہلے اور بعد میں بھی کسی لمحے کہی جا سکتی ہیں۔ نمبر 2، مقید تکبیرات، یعنی وہ تکبیرات جو صرف نمازوں کے بعد کہی جاتی ہیں۔ چنانچہ مطلق تکبیرات عاشرہ ذوالحجہ اور ایام تشریق کے دوران کسی بھی وقت کہی جا سکتی ہیں، جس کا وقت ذوالحجہ کی ابتدا ہی سے شروع ہو جائے گا، یعنی ذوالقعدہ کے آخری دن سورج غروب ہونے سے وقت شروع ہوگا اور ایام تشریق کے آخر تک جاری رہے گا، یعنی 13 ذوالحجہ کے دن سورج غروب ہونے تک۔ جبکہ مقید تکبیرات کا وقت عرفہ کے دن فجر سے شروع ہو کر آخری یوم تشریق کے ختم ہونے تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران مطلق تکبیرات بھی کہی جائیں گی، چنانچہ جس وقت امام فرض نماز سے سلام پھیر کر 3 بار استغفر اللہ کہنے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام کہہ لے تو تکبیرات کہے گا۔ مذکورہ مقید تکبیرات کی تفصیل ان لوگوں کے لیے ہے جو حج نہیں کر رہے،
جبکہ حجاج کرام مقید تکبیرات یوم نحر یعنی 10 ذوالحجہ کی ظہر سے شروع کریں گے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن باز جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 17، اور اسی طرح الشرح الممتع از ابن عثیمین رحمہ اللہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 220 تا 224۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 3662 7۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔